ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ توجہ قال حضرت علی فرماتے ہیں توجہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے فرمایا کیا من قرأ القرآن واستظہر جو قرآن پڑھے اور پھر اس کو یاد رکھے بڑی توجہ جو قرآن کو پڑھے حدیث کس نے بیان کی نبی کریم علیہ السلام نے ہم تک کیسے پہنچی جناب علی المرتضیٰ مولا کائنات کے وسیلہ سے آپ اس کے راوی ہیں جو قرآن کو پڑھے پھر اس کو یاد رکھے آگے بڑی قیمتی بات ہے اس کی ضرورت ہے آج فَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ہاں جو قرآن مجید کے حلال کو حلال جانے اس کی پابندی کرے جو اس کے حرام کو حرام سمجھے اس کی پابندی کرے اس کو ملے گا کیا پھر یاد آیا آقا کا علم مبارک آقا کی شان علم یاد آ گئی آقا کا علم غیب مبارک یاد آ گیا اس کو کیا ملے گا ادخلہ اللہ بہ الجنہ فرمایا جس نے قرآن کو یاد رکھا حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ آگے سنیے یہاں بات ختم نہیں ہوئی اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے جو حافظ قرآن ہے جو قاری قرآن ہے جو عالم دین ہے جو حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے حلال پہ گزارا کرتا ہے حرام سے بچتا ہے اس کے بارے میں فرمایا آگے سنیے فرمایا وَشَفَعُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ہاں وَشَفَعُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وہی حافظ قرآن وہی قاری قرآن وہی حلال اور حرام میں تمیز کر کے اس کی پابندی کرنے والا کیا کرے گا وَشَفَعُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا ہم نے کبھی حافظ صاحب کو یہ بھی نہیں پوچھا کہ پتر پانی پینا ہی ہمیں عادت پڑ گئی ہے وہ کلین شیو کو باؤ بن کے ٹائی لگا کے آئے نا ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ فاسق ہوتا ہے اور جو بارش ہو سر پہ ٹوپی ہو امامہ ہو داڑھی ہو ہم کہتے ہیں وہ کملا یا بندہ ہی لگ رہے ہیں تو اس سوچ کو بدلنا پڑے گا فرمایا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا اب سوچنے والی بات ہے وہ لوگ کون ہوں گے جن کی وہ شفاعت کرے گا فرمائش کر رہا تھا وہ حافظ قرآن کس کی شفاعت کرے گا سوچئے ایک حافظ قرآن جو با عمل ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہے فرمایا کلہم وجبت فی النار وہ سارے کے سارے 10 وہ لوگ ہوں گے جو علم الہی میں دوزخی تھے جا رہے تھے دوزخ میں اللہ نے حافظ قرآن کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا آ جا بھائی تو نے دنیا میں میرے قرآن سے پیار کیا ہے حلال و حرام میں تمیز کر کے تو نے حلال پہ گزارا کیا ہے آج آ جا میری بارگاہ میں اپنے خاندان کے 10 بندوں کو چن کے لے کے آ اور 10 بندوں کو جو دوزخ میں جا رہے تھے ان کو جنت میں لے کے جا یہ کس کی شان ہے حافظ قرآن کی اور حافظ قرآن سے اوپر پھر عالم کا مقام ہے عالم کے اوپر پھر بڑے عظیم لوگ ہیں پھر اولیاء ہیں پھر اصحاب ہیں پھر اہل بیت ہیں پھر انبیاء ہیں پھر مرسلین ہیں میں اختصار سے وقت کم ہے کبھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ حفظ مراتب کیا ہے اور سب سے بلند مرتبہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور میں نے کہا جس کے امتی میں اتنی طاقت ہے کہ 10 دوزخیوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے اس نبی کی طاقت کتنی ہوگی